ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان تو دل و جان کے ساتھ ان کا پچھلے جب سے پرابلم شروع ہوئی ہے ان کے ساتھ کھڑا ہے. فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب کی اراغچی صاحب فارن منسٹر ایران سے میٹنگ ہوئی اور ہم نے وہی ان کو تمام چیزیں کنونس کیا کہ آپ یہ کاؤنٹر اٹیک فوری طور کے اوپر ان پہ نہ ہوتا تو ہم ان کو بھی ساتھ کھڑا کرتے اور ایک جوائنٹ وائس ہماری ہوتی اسرائیل اور امریکہ کے اس ایکشن کے خلاف. لیکن ہم ریکارڈ پہ ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم اکیلا ملک ہے جس نے کنڈیم کیا ہے اسے. میں نے نہیں کسی اور کی دیکھی اپنا اسٹیٹمنٹ. کسی قسم کی انرچمنٹ جو ہے وہ ایران میں نہیں ہونی چاہیے. پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا جانا چاہیے کہ یہ وہی پاکستان ہے. ہماری ایفرٹس کو ان کی پارلیمنٹ کے اندر تشکر پاکستان تشکر پاکستان تشکر پاکستان کے نعرے لگے. یہ جو آنن فانن یہ جو حملہ ہوا وہی ریپیٹ تھی جو پچھلے سال 13 جون کو ہوا تھا. پاکستان اپنا جو ذمہ داری ہے وہ اس کو آبویسلی اس نے نبھایا بھی ہے اور انشاءاللہ نبھائے گا بھی, کیونکہ ایران ہمارا برادر ملک ہے, ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہمارا مسلمان بھائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ایفرٹس اب نہیں, اس لیے نہیں پچھلے راؤنڈ میں بھی وہ غالباً ایران کی اپنی لیڈرشپ وہ زیادہ بہتر ایکسپلین کر سکتی ہے کہ ہم خود تفصیل ہم بالکل لو کی میں بیک ڈور میں رہ کے ہم نے ڈپلومیٹک ایفرٹس بہت کی ہیں تاکہ یہ معاملہ کہیں سلجھ جائے. اور یہ سلجھتے اتنا لمبا پروسیس ہوا. جون مجھے یاد ہے کہ 12 جون کو اراغچی کے صاحب کے ساتھ ہم استنبول میں ملٹی لیٹرل فورم کی میٹنگ تھی اور اس وقت بھی اسی طرح ٹینشن بلڈ ہو چکی تھی اور فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب امریکہ سے انگلینڈ کے اپنا راستے پاکستان آ رہے تھے. تو میں نے فارن منسٹر اراغچی صاحب سے ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ اگر آپ ان کو کہیں کہ یہ استنبول میں رک جائیں, ہم بیٹھ کے کٹھی بات کر لیں. اب میں آپ کو ڈیپتھ آف بیک گراؤنڈ شیئر کر رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. اس کو ہم نے نہ میڈیا میں دیا ہے نہ میڈیا میں جانا چاہیے تھا, لیکن اس ہاؤس کی البتہ یہ پروگیٹو ہے کہ ان کو یہ تھوڑی سی تفصیل میں ابھی بھی پوری شاید نہ دوں. تو وہ میں نے ان کو ریکویسٹ کر کے رکوایا. وہ لندن سے استنبول آئے. 12 جون کو میری فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب کی اراغچی صاحب فارن منسٹر ایران سے میٹنگ ہوئی اور ہم نے وہی ان کو تمام چیزیں کنونس کیا کہ آپ ڈپلومیسی اور ڈائلاگ کے ذریعے اپنے مسئلے کو حل کریں. اور یہ معاملہ جو ہے وہاں نہیں رکا. جولائی میں پاکستان کے پاس پچھلے سال پریزیڈنسی تھی UN کی سیکورٹی کونسل کی, اور ہم نے یہ جو اس وقت کانفلکٹ جا رہے ہیں کیونکہ یہ کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے یہ کانفلکٹس, تو اس حوالے سے ہم نے جو ایک تھیم رکھتا ہے جس کے اوپر پریزیڈنسی ہوتی ہے ڈیبیٹ کے لیے, ہم نے رکھا ملٹی لیٹرلزم پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس اکارڈنگ ٹو دی UN چارٹر. تو اس کے ساتھ میں نے ایک دن اس کے اوپر میں نے سیکورٹی کونسل کی میٹنگ چیئر کی, ایک دن پیلسٹین کے اوپر چیئر کی, ایک دن OIC اور UN کو ہم کیسے مزید قریب کر سکتے ہیں, ان کا بانڈ کیسے مضبوط, ایک دن اس پہ چیئر کی. اس کے بعد میری بائی لیٹرل میٹنگ ہوئی سیکرٹری روبیو کے ساتھ, اور اس بائی لیٹرل میٹنگ میں میں نے آئی ٹک اپ ایران کا معاملہ. ایشو کیا تھی کہ جی وہ کہتے ہیں کہ یہ نیوکلیر ویپنز نہ بنائے. ایران مانا ہوا کہ ہم نیوکلیر ویپنز نہیں بنائیں گے, ہم اس کے لیے تیار ہیں. اور ہم میڈیٹ کر رہے تھے کہ بھئی آپ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں. 12 دن کی وار ختم ہو چکی تھی اور ان کی رسپانس بھی پازیٹیو تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو اگلے چند ہفتوں میں اگست میں جہاں تک مجھے یاد ہے صدر ایران کے اور ان کے وزیر خارجہ کا پاکستان میں سرکاری دورہ ہوا. اس دورے میں بھی یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی, اراغچی صاحب کے ساتھ علیحدہ کی, صدر صاحب کے ساتھ کمبائن کی, اور پاکستان کی کوشش کیا تھی کہ کسی طریقے سے افہام و تفہیم کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہو جائے. اور اوریجنل ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ کسی قسم کی انرچمنٹ جو ہے وہ ایران میں نہیں ہونی چاہیے. پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ
تباہ و برباد کر دیا جانا چاہیے. لیکن ہم نے آرگومنٹ کیا ان کے لیے کہ پیسفل یوز آف نیوکلیر انرجی تو ہر ایک کا حق ہے, اور جی سی پی او میں اوباما ایڈمنسٹریشن نے مانا تھا 3.67%. یہ میں پہلی دفعہ یہ چیزیں ڈبلج کر رہا ہوں اس فلور پہ, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو کچھ کو پروٹیسٹ ہوئے ہیں, جو کو موومنٹس ہوئی ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان تو دل و جان کے ساتھ ان کا پچھلے جب سے پرابلم شروع ہوئی ہے ان کے ساتھ کھڑا ہے اور پوری کوشش کر رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں وہ مانے کہ جی پھر ٹھیک ہے, زیرو کی بجائے وہ ہم اگر کرتے ہیں تو پھر سرولنس ہونی چاہیے 2-3 ممالک کی. وہ ایران واز ہیپی ود دیٹ. یہ معاملہ اس کے بعد تھا کہ جی یہ ڈائلاگ کہاں ہوں. ایک پارٹی نے 2 کنٹریز کا نام دیا, عمان اور اسلام آباد. دوسری دو ہی پارٹیز ہیں, یو ایس اور ایران. دوسری پارٹی نے دوحہ اور اسلام آباد کا نام دیا. اسلام آباد دونوں میں کامن تھا. دے ور ہیپی ٹو بی انگیج ایون ان اسلام آباد, اینڈ وی ور ہیپی ٹو بی ہوسٹ ٹو میڈیٹ, تاکہ اس مسئلے کو حل ختم کروایا جائے. اس پہ وزیر اعظم نے بے پناہ ان کی ایفرٹس انہوں نے کی. میں تھوڑی سی تفصیل عرض کر دیتا ہوں. ابھی اس میں فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب اپنے لیول پہ کنیکٹک ایریا میں انہوں نے بہت ایفرٹس کی, اپنے ڈیفنس جو ان کے کولیگز اور جو ہیں. تو یہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ تھی, اور ڈپلومیٹک پہ آبویسلی میری ذمہ داری ہے, فارن آفس کی ذمہ داری ہے. ہم بھی ساتھ ساتھ تمام ایفرٹس کر رہے تھے. اور میں نے ابھی آپ کو جو یہ ود ان 3 days آلموسٹ اراؤنڈ 2 dozen کی جو کنیکٹیوٹی ہے ان تمام فارن منسٹر صاحبان سے, وہ ساری ایفرٹ یہی ہے. اب وہ ایران ایک ساورن ملک ہے, ہمارا بہت بھائی ہے, دوست ہے, بہت ہمیں عزیز ہے. لیکن یہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا. میں ابھی یعنی سعودیہ میں ہی ہوں, میں سیٹرڈے کی بات کر رہا ہوں, 2 دن پہلے. تو انہوں نے فوری طور کے اوپر گلف کے کچھ کنٹریز کے اوپر پھر ان کے سو کالڈ کہ جی ہم امریکن بیسس پہ کر رہے ہیں. لیکن وہ بھی تفصیل سامنے آ چکی ہے, ایئرپورٹس پہ بھی ہوئے ہیں, انفراسٹرکچر ہمارا ایک پاکستانی بھائی شہید بھی ہوا ہے. وہ ہم اس کنٹروورسی میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن وہ تمام ممالک میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کاؤنٹر اٹیک فوری طور کے اوپر ان پہ نہ ہوتا تو ہم ان کو بھی ساتھ کھڑا کرتے اور ایک جوائنٹ وائس ہماری ہوتی اسرائیل اور امریکہ کے اس ایکشن کے خلاف. لیکن ہم ریکارڈ پہ ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم اکیلا ملک ہے جس نے کنڈیم کیا ہے اسے. میں نے نہیں کسی اور کی دیکھی اپنا اسٹیٹمنٹ. چیئرمین صاحب, اٹ ٹک می ناٹ مور دین 15 minutes ٹو ڈیسائڈ کہ ہم نے کنڈیم کرنا ہے. مجھے پتا کہ ریزسٹنس ہوتی ہے کئی ایریا سے. میں نے کنڈیم کیا, ریکارڈ میں موجود ہے. آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں, آپ ٹویٹر پہ چلے جائیں, پاکستان کی اسٹیٹمنٹ پاکستان کے بیہاف پہ, پاکستان کے عوام کے بیہاف پہ موجود ہے, اور اس کو ایران نے اپریشیٹ کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہی پاکستان ہے. ہماری ایفرٹس کو ان کی پارلیمنٹ کے اندر تشکر پاکستان, تشکر پاکستان, تشکر پاکستان کے نعرے لگے. اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال, تو وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ ہماری سنسیئرٹی کو احسان نہیں ہے, ہمارا فرض ہے. لیکن ملک کے اندر اس کو ایک غلط ٹوسٹ دینا, غلط رنگ دینا, اس کو غلط ڈائریکشن میں لے کے جانا, یہ مدد نہیں ہوگی. ہم مل کے اس معاملے کو آگے لے کے چلے, اس کو ریزالو کروائیں. اور اس کے لیے جیسے میں نے کہا کہ بیک گراؤنڈ میں پاکستان جتنی ایفرٹس کر سکتا ہے وہ ہم نے کی ہیں اور ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ.